بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کام کہ جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ حج کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ بڑے خوش قسمت اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ ایسے کام کرنے کی توفیق دیتے ہیں جن کا ثواب حج کرنے کے برابر ہے۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جماعت کی نماز کے لیے پیدل چل کر مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ پیدل چل کر مسجد میں جاتا ہے جماعت کی نماز میں شامل ہونے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو حج کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور جو بندہ نفل نماز ادا کرنے کے لیے پیدل چل کر مسجد جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے اس شخص کے لیے کہ جو بندہ پیدل چل کر یعنی چل کر مسجد میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حج کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں کہ جو جا کر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ گھر سے وضو کرتا ہے پھر پیدل چل کر مسجد جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس حاجی کی طرح ثواب عطا کرتے ہیں جو احرام باندھ کر حج کے لیے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ جو بندہ گھر سے وضو کرتا ہے پھر مسجد میں جاتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، یعنی جماعت میں شامل ہونے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس حاجی کی طرح ثواب عطا کرتے ہیں جو احرام باندھ کر حج کے لیے جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ گھر سے وضو کر کے پیدل چل کر مسجد میں جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج کے برابر ثواب عطا کریں۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ اشراق کی نماز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے فجر کی نماز ادا کی پھر وہیں بیٹھا رہا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، یعنی سورج نکل آیا، اور اس بندے نے 2 رکعت نماز اشراق کے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کے برابر اور ایک مقبول عمرے کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے اشراق کی 2 رکعت نفل نماز کی کہ جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے پھر وہیں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے۔ جب سورج نکلنے کے بعد وہ 2 رکعت نفل نماز اشراق کے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حج کے برابر اور مقبول عمرے کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا اور والدین کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے والی اولاد جب والدین کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر نگاہ کے بدلے میں ان کو حج کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ حاضرین مجلس میں سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دن میں 100 بار بندہ یہی معاملہ کرے، یعنی کہ محبت کی نگاہ سے، پیار کی نگاہ سے اپنے والدین کی طرف دیکھے، تو کیا اللہ تعالیٰ 100 بار اس کو حج کے برابر ثواب عطا کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ 100 بار اس کو حج کے برابر ثواب عطا کریں۔ تو کتنی فضیلت ہے اس شخص کے لیے کہ جو اس اولاد کے لیے جو والدین کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں، والدین کے ساتھ پیار کا معاملہ کرتے ہیں اور ہمیشہ والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ وہ کتنے خوش نصیب ہے وہ اولاد جن کو والدین کی خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے اور وہ ہمیشہ والدین کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کماتے ہیں اور حج کا ثواب حاصل کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی موقع ملے والدین کی خدمت کریں اور والدین کے ساتھ جب بھی دیکھیں پیار اور محبت کی نگاہ سے ضرور دیکھا کریں، اللہ تعالیٰ حج کے برابر ثواب عطا کریں گے۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ مسجد کے اندر علمی مجالس میں بیٹھنا، علمی حلقوں کے اندر بیٹھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مسجد میں اس غرض سے جاتا ہے کہ وہاں جا کر علم سیکھے گا یا علم سکھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی حج کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے اس شخص کے لیے کہ جو مسجد میں علم سیکھنے یا علم سکھانے کی غرض سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حج کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی مسجد میں جائیں تو ہم یہ ارادہ کر کے جائیں کہ مسجد کے اندر جائیں گے، وہاں پر جا کر علم حاصل کریں گے یا علم سکھائیں گے۔ مسجد میں علم کی باتیں ہوتی ہیں
علمی حلقے لگتے ہیں، محفل ذکر ہوتی ہے، محفل ذکر کی مجالس ہوتی ہیں، تو وہاں پر بیٹھ کر علم حاصل کیا کریں، وہاں پر بیٹھ کر ذکر کیا کریں، اللہ تعالی ہمیں بھی حج کے برابر ثواب عطا کریں گے۔ اور پانچواں کام یہ ہے کہ رمضان مبارک کے اندر عمرہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے رمضان مبارک کے اندر عمرہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو حج کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہر رمضان مبارک کے اندر عمرہ ضرور کیا کریں، اللہ تعالیٰ حج کے برابر ثواب عطا کریں گے۔